بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے تجوید کی فرضیت قرآن و سنت کی روشنی سے ہم نے دلائل دیے تھے اور آئمہ کے اقوال بھی پیش کیے تھے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے مصنف رحمہ اللہ کا تعارف اور اس کے علاوہ اس کتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کتاب لکھنے کا مشورہ کس نے دیا، اور اس کے بعد جمال کے معنی، جمال القرآن کے معنی اور لمعات کی تفصیل، اور اس کے علاوہ باقی جو ضروریات ہیں دیگر چیزیں آج ہم اس کا بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمت نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیوں کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ اور الحمدللہ سے ہے، تو اس لیے مصنف علیہ رحمت نے بھی اپنی کتاب کی یعنی اس کی اقتدا کرتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الحمدللہ سے کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہو گئی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام شروع کیا جائے تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینے چاہیے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے، اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ برکت باقی نہیں رہتی۔ اور الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے۔ تو اس لیے مصنف علیہ رحمت نے اپنی کتاب کا آغاز جو ہے اس بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیا ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر عمل ہو جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلاف کی پیروی ہو جائے، اسلاف سلف صالحین کی پیروی ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب جمال القرآن یہ کس زبان میں ہے؟ تو یہ جمال القرآن جو ہے یہ اردو زبان کے اندر ہے۔ تو اردو زبان جو ہے یہ ہماری قومی زبان ہے، ہماری مادری زبان ہے۔ بھلے مصنف علیہ رحمت نے شاید پاکستان بننے سے پہلے اس کتاب کو اردو زبان کے اندر تحریر کیا تھا کہ اس وقت اردو زبان والے لوگ بولنے والے زیادہ تھے، تو اس لیے مصنف علیہ رحمت نے بھی اس کتاب کو اردو کے اندر تحریر کر دیا تاکہ پڑھنے والوں کے لیے اور پڑھانے والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے بعد مصنف علیہ رحمت نے اس کتاب کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت حکیم الامت محمد یوسف گنگوئی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا مشورہ دیا، اور اس کتاب کے مصنف کا نام جو ہے حکیم الامت شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمکم اللہ ہے۔ اور دوسری بات اس انداز میں یہاں یوں دیکھنی ہے کہ باقی جو تجوید کی کتابیں ہیں یا اس کے علاوہ صرف نحو یا باقی کتب کی کتابیں، ان کے اندر باب اور فصلیں لگائی گئی ہیں۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے یہاں باب اور فصلیں نہیں لگائیں، یہاں مصنف علیہ رحمت نے ایک مضمون کو دوسرے مضمون سے توڑ کر یہاں لمعات کا لفظ لائے ہیں۔ لمعات کا لفظ لانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ لمعات کا لفظ لانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ کیونکہ جمال کے معنی خوبصورتی کے ہیں، اور لمعہ کا معنی ہے چمکنا، اور جو چیز خوبصورت ہوتی ہے تو وہ چمکتی تو ہے۔ تو اس لیے مصنف علیہ رحمت نے کتاب کی مناسبت کو باقی رکھتے ہوئے یہاں
لمعات کو لائے ہیں۔ تو ایک سوال یہاں ضروری بات ایک یہاں اور ہے کہ مصنف علیہ رحمت کے بارے میں کچھ باتیں اور ہیں کہ آپ کو تھانوی کیوں کہتے ہیں؟ تھانوی آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے جس کا نام ہے تھانہ بھون۔ تو آپ تھانہ بھون کے رہنے والے تھے، وہیں آپ کی رہائش ہے، تو اس نسبت سے آپ کو تھانوی کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو حنفی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ فقہی مسائل کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار تھے، اس لیے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں دوسری ضرورت پیش کیوں ہوئی ہے کہ آپ کو چشتی کیوں کہتے ہیں؟ چشتی آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کے ساتھ تھا، نسبت تھی، اس لیے آپ کو چشتی کہتے ہیں۔ اور آپ کو قدوسی کیوں کہتے ہیں؟ قدوسی اس لیے کہتے ہیں کہ خواجہ عبد القدوس رحمہ اللہ کے ساتھ آپ کی نسبت تھی، اس لیے آپ کو قدوسی کہتے ہیں۔ آپ کو ادہمی کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو ادہمی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے تھا، اس لیے آپ کو ادہمی کہتے ہیں۔ تو یہ آخری جو 3 سلسلے ہیں، یہ آپ کے جو سلسلے ہیں یہ آپ کے ولایت کے سلسلے ہیں، یعنی چشتی اور قدوسی اور ادہمی۔ تو ان بزرگوں سے آپ کی نسبت تھی، اس لیے اس نسبت کی وجہ سے آپ کو یہ القاب ملے ہیں، آپ کو یہ سلسلے ملے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمت کو یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مصنف علیہ رحمت نے اس کتاب کا زیادہ مواد کہاں سے لیا؟ وہ تو پہلے بات میں کر چکا ہوں کہ ضرورت پیش کیوں آئی ہے۔ تو اس کتاب کا زیادہ مواد ہدیۃ الوحید اور کچھ باقی تجوید کے رسائل سے لیا، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں جس کتاب سے معاونت لی گئی، مدد لی گئی، مواد لیا گیا، تو وہاں تو ان کے نام درج کر دیے گئے، ان ناموں کا اندراج ہو گیا، اور جہاں کسی چیز مطلب جہاں دوسری عبارت لکھی ہوئی ہے، جہاں کتابوں کا نام نہیں ہے، تو وہاں مصنف علیہ رحمت نے اپنی یادداشت سے لکھا، تحریر فرمایا۔ تو اس لیے یہ مصنف علیہ رحمت کا چھوٹا سا ایک تعارف تھا جو آپ کو بتانا ضروری تھا۔ اور مصنف علیہ رحمت نے یہ ساری چیز لکھ کر، اور یہ ساری چیزیں لکھ کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مطلب قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ حالانکہ تجوید کے اور بھی کافی رسائل ہیں، اور بھی کافی کتابیں ہیں، لیکن یہ جمال القرآن کو مقبولیت کیوں ہے؟ مقبولیت اس لیے ہے کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمت کا اخلاص ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دیں۔ تو مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ بہرحال مصنف علیہ رحمت نے یہ کتاب لکھ کر اساتذہ پر اور طلباء پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تجوید کے ساتھ اور تجوید پر اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدرسہ جامعہ بیت العلم للبنین کی ترقی کے لیے ضرور دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ آپ کا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوال آپ کو سمجھ نہ آئے تو پرسنل پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔